السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ یہ دل خوش ہوا، دل خوش ہوا، دل خوش ہوا، لباس یہ دل ربا، میری ہر دعا، میری ہر دعا، تو یہ دل خوش ہوا، دل خوش ہوا، دل خوش ہوا، لباس یہ دل ربا، میری ہر دعا، میری ہر دعا۔ دشمن کے عزائم خاک میں ملانے والے شہداء، غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو قوم کا سلام۔ یوم دفاع شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء کے مزاروں پر پروقار تقریبات۔ پاک آرمی کے چاق و چبند دستوں نے سلامی دی۔ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ مہمان خصوصی ایئر مارشل قیصر خان جنجوعہ نے مزار قائد پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ ایئر مارشل قیصر خان جنجوعہ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ اٹلی کے وزیر خارجہ لیوجی ڈی مایو کا دورہ پاکستان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ دونوں وزراء خارجہ کی افغانستان کی صورتحال پر گفتگو۔ افغانستان کے حوالے سے تمام اندازے اور پیش گوئیاں غلط ثابت۔ عالمی برادری کی جانب سے انسانی بنیادوں پر افغانستان کی مالی معاونت کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ دشمن کا آخری گڑھ پنجشیر فتح کر لیا۔ امارات اسلامی افغانستان میں اب جنگ کا مکمل خاتمہ ہو چکا۔ سب کے لیے عام معافی کا اعلان۔ عالمی برادری افغانستان کی تعمیر نو میں حصہ لے۔ قومی حکومت میں تمام فریقوں کو شامل کیا جائے گا۔ اپنی سرزمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی کابل میں نیوز کانفرنس۔ اور آئی سی سی مینز ٹی20 ورلڈ کپ بابر اعظم کی قیادت میں 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ آصف علی اور خوش دل شاہ کی اسکواڈ میں واپسی۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے بھی یہی اسکواڈ ہوگا۔ ٹی20 ورلڈ کپ 17 اکتوبر سے 14 نومبر تک یو اے ای اور عمان میں کھیلا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ستمبر میری تاریخ کا وہ باب منور ہے، یہ دن جس نے ایک قوم کو خود اس کا پتہ بتلایا۔ 6 ستمبر مارکائے حق و باطل کا یوم سعید۔ جب دشمن کی عددی برتری کام نہ آئی اور غالب رہی ایک روش کلندرانہ، ایک جذبہ جادوانہ، جرأت و سرفرازی کے درخشاں سنگ میل، جس نے بخشی وطن عزیز کو نئی زندگی۔ دفاع وطن کے عظیم جذبوں سے مخمور پاک فوج کو سلام۔ دشمن کے عزائم خاک میں ملانے والے شہداء، غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو قوم کا سلام۔
آج ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور قومی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج 1965 کی جنگ کے شہداء کی لازوال قربانیوں کو یاد کرنے اور قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد مادر وطن کی دفاعی اور عسکری قوت کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ یوم دفاع کا آغاز نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ 6 ستمبر 1965 میں آج ہی کے دن پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کو کاری ضرب لگا کر منہ توڑ جواب دیا اور ثابت کیا کہ پاک فوج وطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ 6 ستمبر کی صبح مکار دشمن کی افواج نے لاہور شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا شاندار کردار، شاہینوں نے اپنے لہو سے وفا کی وہ لازوال داستانیں رقم کی جو رہتی دنیا تک مجاہدین افلاک کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتی رہیں گی۔ ناظرین، یوم دفاع کے موقع پر بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے چاکو چبند دستے نے مزار پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ آفیسر کمانڈنگ اصغر خان اکیڈمی ایئر وائس مارشل محمد کیسر جنجوعہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک فضائیہ کے چاکو چبند دستے نے مارچ پاسٹ کیا اور سلامی پیش کی۔ مہمان خصوصی نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وائس مارشل محمد کیسر جنجوعہ نے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ بعد میں انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے بھی یوم دفاع کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی، مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ بعد میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم کا اعادہ کیا۔ ناظرین، 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریب ہوئی۔ مہمان خصوصی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر ملکی استحکام اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ نیول چیف نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور پھول پیش کیے۔ تقریب میں پاک بحریہ کے آفیسر، سیلر سمیت شہداء کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ یوم دفاع شہداء ہماری تاریخ میں جرأت و بہادری، حب الوطنی اور فرض سے لگن کی علامت ہے۔ آج کے دن افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں نے اپنی بے مثال جرأت مندی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ یوم دفاع شہداء کے حوالے سے اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ ہماری مسلح افواج اور سیکیورٹی ادارے ملک کی داخلی سلامتی میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم بھارتی غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے اصولی موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے شہداء اور غازی قوم کی امید اور فخر ہیں۔ وطن کی سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی سے ہندوستان کا اصل چہرہ بے نقاب کیا۔ امن کا واحد راستہ مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہے۔ ہندوستان کو جلد یا بدیر کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی دینا پڑے گا۔ ناظرین، یوم دفاع شہداء کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ 6 ستمبر قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ آج ہی کے روز بہادر مسلح افواج نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا کر اسے جرأت اور بہادری، ایثار و قربانی اور قومی یکجہتی کا استعارہ بنایا۔ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے، قومی ترقی، جمہوریت کی مضبوطی اور عالمی امن کے لیے افواج پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 6 ستمبر 1965 کو دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر تاریخ رقم کی گئی۔ پوری قوم کو پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے پر اپنی افواج پر فخر ہے۔
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिए। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर में। BFT विंग इज़ बेसिकली दी नर्सरी ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। पाकिस्तान एयर फोर्स का जो एक हॉल मार्क है जो लास्ट 70 ईयर्स से चला आ रहा है कि जो भी एयरक्राफ्ट हम फ्लाई करते हैं सबसे पहले हम उसकी बड़ी थॉरो ग्राउंड स्कूलिंग करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत मोटिवेटेड हूँ। मैं आज अपनी पहली मिशन पे जा रहा हूँ। कोई रास्ता नहीं जिससे मैं गुजरा नहीं इन राहों में। अभी हम कंट्रोल टावर में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाज़ जो हैं वो फ्लाई भी कर रहे हैं, लैंड भी कर रहे हैं। बड़ा ऑनर लगता है कि एयरफोर्स ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इंस्ट्रक्टर भी बनाया। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है एंड इंक्लूडिंग द होल PAF इट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन फॉर गर्ल्स। जब से एकेडमी बनी है तब से पायलट्स ट्रेन हो रहे हैं और जो जनरेशन आज जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को इज़्ज़त दी है और वो आपने 2019 में बजाते खुद देख लिया है कि हमने क्या कमाल किया। ख्वाबों के तसल्लुत पर फिजाएं फख्र करती हैं। खुदी के राजदारों पर दुआएं फख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे पैदा हों महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएं फख्र करती हैं। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि दुश्मन का आखिरी गढ़ सूबा पंशेर भी फतह कर लिया है। पंशेर की आवाम अफगानिस्तान के बासी हैं, इनसे कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। मुल्क से अब जंग और बदअमनी का दौर ख़त्म हो गया है। काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पंजशीर में कोशिश की गई कि आम शहरियों का नुकसान न हो। जंग की वजह से पंजशीर में जुज़वी ग़िज़ाई किल्लत का सामना था। उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान की तशवीश बजा है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान आलमी बिरादरी के साथ मिलकर इक़्तिसादी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहता है। हम CPEC मनसूबे में शमूलियत के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि कतर तुर्की की मुआवनत से काबुल एयरपोर्ट को बहाल कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट से अंदरून मुल्क परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक सवाल के जवाब में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का अमल जारी है। जल्द हुकूमत का ऐलान करेंगे। हुकूमत तमाम फ़िरक़ैन को शामिल करेगी। तालिबान ने कहा है कि वो एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो आवाम को जवाबदेह होगी। तालिबान के नायब सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने गैर मुल्की मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो एक जामे हुकूमत तश्कील देंगे जो अफगानिस्तान के तमाम लोगों की नुमाइंदा होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए सलामती और इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, तालिबान ने कहा है कि अफगान हुकूमत के ऐलान के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अल जज़ीरा TV के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि हमने हुकूमत के ऐलान की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, कतर और रूस और चीन को दावत दी है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी हुकूमत का ऐलान करेंगे जो अफगान अवाम और बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए काबिल कबूल होगी। तालिबान ने कहा कि नई हुकूमत के ऐलान के सिलसिले में होने वाली तकरीब के सिलसिले में काबुल शहर को सजाया जा रहा है और तमाम सूबों के अफराद को तकरीब में शिरकत की दावत दी जाएगी।
طالبان نے پنشیر صوبے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد افغانستان میں جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر صحافی رشید صافی صاحب موجود ہیں، نمائندہ خصوصی ہیں پی ٹی وی کے افغان امور کے حوالے سے۔ رشید صافی صاحب، آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سے اکثر ٹیلی فونک رابطہ بھی رہتا ہے۔ افغانستان کی صورتحال اور اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس میں اب جو دہائیوں سے جاری جنگ ہے اس کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے، اب کنفرم ہو چکا ہے؟ جی بہت شکریہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی تو اس میں تو یہی دعویٰ کیا گیا کہ اب جو 40 سال سے افغانستان میں جو جنگ کا ایک ماحول تھا اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب اور طالبان جو دعوے کر رہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ لیکن بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پنشیر کا مارکہ سر کرنے کے بعد طالبان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پورا افغانستان ان کے قبضے میں ہے۔ پنشیر جو ہے 41-42 سال سے بیرونی جتنی بھی وہاں پہ قوتیں موجود تھی پنشیر سے باہر، یعنی اس دوران روس نے حملہ کیا، اس کے بعد پھر طالبان کی ایک بریف ٹائم کے لیے حکومت قائم ہوئی اور اس کے بعد پھر امریکہ نے 20-21 سال وہاں پہ گزارے۔ اس دوران پنشیر ہی کے مقامی رہنماؤں کا تسلط رہا، احمد شاہ مسعود اور ان کے جو ساتھی ہے انہی کے قبضے میں یہ وادی رہی۔ یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹ ہسٹری میں کہ پنشیر سے باہر پنشیر پہ اب طالبان قابض ہے، اگرچہ انہوں نے طالبان نے بھی اس بات کا خصوصی اہتمام کیا ہے کہ پنشیر کو قبضہ میں لینے کے بعد بھی گورنر، پولیس چیف اور وہاں کی جو باقی انتظامیہ ہے وہ مقامی پنشیریوں کے حوالے کیے ہیں، لیکن جو ایک وفاقی سطح پہ یا فیڈرل لیول پہ ایک ریٹ قائم کرنے کی طالبان نے کوشش کی ہے تو یہ 40-42 سالوں میں پہلے تجربہ ہے۔ اچھا رشید صافی صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ کس طرح کے حالات آگے ہیں، لیکن حکومت سازی کی بات ہو رہی ہے، تو حکومت سازی جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک عمل درآمد ہو سکے گا، کب تک وہ جو ہے اس عملی جامہ پہنایا جا سکے گا، یہ عمل کب تک مکمل ہو جائے گا حکومت سازی کے حوالے سے اگر بات کریں تو؟ جی یہ کویسچن آف دا ڈے، تو کیا 15 اگست سے لے کر ابھی تک یہ سوال ہم نے بار بار پوچھا ہے، بذات خود میری کئی مرتبہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب اور ان کے معاون بلال کریمی صاحب سے، متعدد مرتبہ میں نے کوشش کی کہ ان سے کوئی ختمی تاریخ ہم لے سکے، لیکن وہ بتانے سے گریزاں ہیں۔ گزشتہ جمعے کے حوالے سے جو ایک تاخیر کی ایک خبر سامنے آئی کہ یا ایک تاثر سامنے آیا، تو اس حوالے سے بھی میں نے طالبان رہنماؤں سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی بھی ایسی کوئی تاریخ نہیں دی تھی اور اب بھی ختمی تاریخ نہیں دے سکتے۔ آج بھی ہماری یہی جو کوشش کی کہ ان سے ختمی تاریخ ہم لے سکے کہ کب تک حکومت سازی مکمل ہوگی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں تمام مسالک، تمام فرقوں اور تمام جو افغانی ہے ان کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انکلوسیو گورنمنٹ بنا رہے ہیں جو دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہو، افغانیوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، تو یہ ایک وقت طلب کام ہے، لیکن وہ پر امید ہے طالبان رہنما کہ عنقریب ہم افغان عوام کو خوشخبری سنا لیں گے ایک مشترکہ اور قابل قبول اور قابل منظور حکومت کی۔ بالکل صحیح، اور یقینی طور پر حکومت سازی کا اعلان اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی جانب سے اس خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے رشید صاحب کہ وہ سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس بیان کے بعد خطے کی جو معاشی ترقی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے لیے تو یہ سب سے بڑی خبر ہے جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے آج پریس کانفرنس میں جو مختلف تفصیلات بتائی، تو سی پیک کے حوالے سے خصوصی طور پہ اس سے پہلے شیر محمد عباس تانکزئی صاحب بھی تذکرہ کر چکے ہیں جو سیاسی امور کے سربراہ ہیں، ملا برادر صاحب بھی اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ علاقائی جتنی بھی اقتصادی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر افغانستان کے اقتصادیات کو بہتر کریں گے۔ آج ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بہت واضح انداز میں میڈیا کو بتایا کہ طالبان اور آنے والی جو نئی حکومت ہے ان کی پریارٹیز میں شامل ہے سی پیک کا منصوبہ۔ انہوں نے تائپی منصوبے کا بھی ذکر کیا اور کاسا 1000 کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو اس خطے کے سب سے بڑے اقتصادی منصوبے ہیں۔ ان کا یہ عزم تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے تعاون سے وہ سی پیک کا بھرپور حصہ بنیں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ غریب افغانستان جو ہے وہ اقتصادی ترقی کرے اور افغان عوام بھی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے ترقی کے دائرے
ادارے میں شامل ہو. تو میرے لیے بہت بڑی خبر ہے اور اس حوالے سے ہم بہت زیادہ پوری امید ہے کہ اگر افغانستان میں پہلے مرحلے میں امن قائم ہوتا ہے اور دوسرے مرحلے میں اگر طالبان اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے ہوئے سی پیک اور تائپی اور کاسا 1000 جیسے منصوبے مکمل کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ نہ صرف افغانستان کی تقدیر بدلنے میں معاون ثابت ہوگا بلکہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ رشید صافی صاحب، سینئر صحافی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے، آپ خصوصی نمائندہ افغان امور کے حوالے سے آپ افغانستان کی صورتحال پر ہم سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. رشید صافی صاحب، آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود رہے اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس میں بھی یہی امید ہے کہ افغانستان میں جس طرح سے دنیا نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 15 اگست کے بعد وہاں پر حالات تبدیل ہوں گے یا پھر خانہ جنگی ہو سکتی ہے، اب یہ سب کچھ نہیں ہوا اور الحمدللہ امن و امان قائم رہا. اور اب جو بیانات آ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کیا باقی ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کا رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز پہ موجود رہے. آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں. کابل میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان اور چین کے سفیر وانگ یو کے درمیان ملاقات ہوئی. اس موقع پر افغانستان میں امن و استحکام کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. نئی حکومت کے قیام کے بعد افغان عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر بھی بات چیت ہوئی. پاکستان اور اٹلی نے دو طرفہ تعلقات کے استحکام اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں بروئے کار لانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور اٹلی کے وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات کی تفصیل امجد علی سے. پاکستان اور اٹلی کے درمیان وزارت خارجہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اٹلی کے وزیر خارجہ لوئگی مایو نے اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کی. مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات کی مختلف جہتوں، باہمی تعلقات کے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے فورمز پر پاکستان اور اٹلی کے درمیان مربوط اشتراک مستحکم تعلقات کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ اہم علاقائی اور عالمی امور پر دونوں ملکوں کے نقطہ نظر میں مماثلت حوصلہ افزا ہے. وزیر خارجہ نے جی ایس پی پلس اور فیٹف کے معاملات پر اٹلی کی جانب سے حمایت پر اطالوی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان یورپی یونین کے بہت سے ملکوں کے سربراہان کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں اہم بات جنگ کے خاتمے سے ملک میں دیر پا امن کے قیام کی امید کا پیدا ہونا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغان شہریوں کی جان و مال اور حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ افغانستان میں اجتماعیت کی حامل حکومت کا متمنی ہے. اطالوی وزیر خارجہ نے افغانستان سے انخلاء کے عمل میں معاونت پر پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا. دونوں وزراء خارجہ نے پاکستان اور اٹلی کے درمیان پارلیمانی روابط کے فروغ پر اتفاق کیا. اس سے پہلے اطالوی وزیر خارجہ دفتر خارجہ پہنچے تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا خیر مقدم کیا. دونوں وزراء خارجہ کے درمیان باضابطہ مصافحہ اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا. لیوگی ماؤ نے دفتر خارجہ کے سبززار میں پودا بھی لگایا. امجد علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ گوادر اور کوئٹہ دھماکوں کے خودکش بمبار افغانستان سے آئے تھے. دونوں حملہ آوروں کی شناخت ہو چکی ہے. طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی افغانستان کی ترقی سے وابستہ ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ سی پیک پاکستان کی معاشی شارک ہے. افغانستان کے اندر افغانوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی سرزمین کسی جگہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. افغانستان ہمارے پڑوس میں ایک حقیقت ہے. افغانستان کی نئے سیاسی حالات ایک حقیقت ہیں جن کے ساتھ ہم نے دنیا کو ساتھ لے کر مل کر طے کرنا ہے معاملات. یاسین، وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار کہتے ہیں کہ پاکستان نے میری گاڑی اسکیم کے ذریعے چھوٹی گاڑی کی قیمتیں کم کی ہیں. اسلام آباد میں جاپان کے سفیر سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک میں موبائل ڈیوائس کی پیداواری صنعت کو بڑھایا جا رہا ہے. نئی آٹو پالیسی میں آٹو پارٹس کی پیداوار برآمدات پر توجہ دی جائے گی. وفاقی وزیر نے کہا کہ جاپانی کمپنیز نے آٹو موبائل انڈسٹریل پارک زون اور موبائل فونز کی پیداوار میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں. جاپانی سفیر نے کہا کہ نئی آٹو پالیسی کے تناظر میں جاپانی آٹو کمپنیز کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا اور پاکستانی برآمدات بڑھانے کے لیے جائکا کے تعاون سے انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا جائے گا.
اسلام آباد کے نجی مال میں عقیدت مندوں کی روحانی تسکین کے لیے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبرکات کی نمائش ہوئی۔ خلاف کعبہ اور دیگر تبرکات کی نمائش کا افتتاح وزیر اعظم کے خصوصی معاون مولانا طاہر محمود اشرفی نے کیا۔ نمائش میں غلاف کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر نسخے، کعبہ کے دروازے کی چابی اور دیگر مقدس تبرکات موجود ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اسلام کی نسبت سے پاکستان کا حرمین شریفین کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسلمان ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں اور پاکستان کو اس وقت عالم اسلام میں مرکزیت حاصل ہے۔ پاکستانیوں کا جو رشتہ ہے حرمین شریفین کے ساتھ اور ارض حرمین شریفین کے ساتھ وہ لازوال ہے، اور اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ارض حرمین شریفین کا دفاع، سلامتی، استحکام جو ہے وہ پاکستان کا دفاع، سلامتی اور استحکام ہے۔ پاکستان کو اس وقت عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں ایک مرکزیت حاصل ہے۔ ناظرین، 6 ستمبر کا دن پاک بھارت جنگ میں افواج پاکستان کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ دفاعی وطن کے لیے پاک فوج کا ہر سپاہی آج بھی اسی طرح قبر بستہ ہے جو جذبہ 1965 میں نظر آیا تھا۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے انور اللہ خان۔ پشاور میں قائم پیرا ٹریننگ سکول پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز اور پاکستان آرمی کی باہمت جوانوں اور افسروں کے لیے ایسی جگہ ہے جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بیسک ٹریننگ، پیرا ٹروپس، فری فال جمپس، بیسک ایئر بورن کورس اور سوئنگ لینڈنگ سمیت دیگر مختلف کورسز کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ 1964 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ ملک کا وہ قیمتی اثاثہ ہے جو اب تک کئی غازیوں اور شہیدوں کو جنم دے چکا ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی یہاں پر تربیت حاصل کرنے والے جوانوں اور افسروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دشمن پر ایسا خوف طاری کیا جس سے اس کے حوصلے پست ہوئے اور پاکستان کی فتح یقینی بن سکی۔ 1965 میں اس انسٹیٹیوشن نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا جب ہمارے ٹروپس بیہائنڈ اینیمی لائنز گئے تھے اور ان کو پیرا ڈراپ دیا گیا تھا اور انہوں نے دشمن کے علاقے میں جا کے آپریشن کیا تھا۔ اسکول میں تربیت دینے اور حاصل کرنے والے جوانوں اور افسروں کا حوصلہ اور جذبہ آج بھی پہلی کی طرح قابل دید ہے۔ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کے لیے ہم وقت تیار وقت عزیز کی یہ جانثار ملک کی دفاع کو اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ جس طرح پہلے کا جذبہ تھا 1965 میں آپریشن میں جو جذبہ ہوتا ہے وہی جذبہ ہمارے آفیسرز، جوانوں، صوبیداروں اور تمام لوگوں کا وہ جذبہ برقرار ہے۔ یوم دفاع کے حوالے سے اس طرح کا موقع ہم ملے تو انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور اپنے دشمن کو بھی جواب دے سکے اور اپنی ملک کی اچھی طرح حفاظت کر سکے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے 1965 میں 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں اپنی ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ انور اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ناظرین، دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو سلام۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میانی صاحب لاہور میں ان کے مزار پر تقریب ہوئی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل رضا عز نے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں لالک جان شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریب ہوئی۔ فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل جواد احمد نے شہید لالک جان نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پاک آرمی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ فورس کمانڈر نے لالک جان نشان حیدر کی فیملی سے ملاقات کی اور انہیں تحائف دیے۔ آگے بڑھیں، بات کریں پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم دفاع کی مناسبت سے مختصر ڈاکومنٹری میں تیار ہوں جاری کر دی ہے جس میں جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈاکیومنٹری میں وطن کے جانثاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عہد کی تجدید کی گئی ہے کہ پاک فضائیہ کا ہر فرد پوری قوم کے شانہ بشانہ وطن عزیز کے دفاع اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ میں تیار ہوں، میں اس قوم کا بیٹا ہوں، اس قوم کا مجھ پہ حق ہے، میں تیار ہوں، مجھے اس قوم نے پالا ہے، پوسا ہے، اس قوم کا میں مجاہد ہوں، میں تیار ہوں، میں عہد کا غلام ہوں، میں نبی کی سمسام علی کی ذوالفقار ہوں، میں تیار ہوں۔
मैं शाहीन हूं इकबाल का, मैं कौम की शान हूं, मैं तैयार हूं। हो हालत अम्न तो मैं रहमान का रहम हूं, मैं करम हूं करीम का। हो हालत जंग तो कहार का कहर हूं, जब्बार का जब्र हूं, मैं जर्रार हूं, मैं तैयार हूं। मैं ज़र्बे कलीम हूं, मेरे अंदर कल्बे सलीम है, मैं तैयार हूं। मैं राद हूं, मैं फौलाद हूं, मैं आग हूं, मैं तैयार हूं। मैं तारिक की ललकार हूं, मैं खालिद की यलगार हूं, मैं तैयार हूं। मेरे से पहले और भी थे। शमशीरो सना अव्वल 6 सितंबर 1965 जब भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद की पामाली की, पाक फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया अपने मुकर्ररा अहदाफ की जानिब सरहद से बढ़ने लगी। महाज़ जंग से खून गरमा देने वाले मार्कों की कहानी सुना रहे हैं आसिम रिजवान। जंग शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। 6 सितंबर 1965 भारत पाकिस्तान पर हमलावर। भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल ऐलान जंग कर दिया। सदर फील्ड मार्शल अयूब खान ने कौम से खिताब में कहा कि हम हालत जंग में हैं, हमारी मुसल्लह फौज अपनी हरकत और बहादुरी साबित करेंगी। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। 6 सितंबर के दिन सुबह 4 बजे के करीब भारत ने लाहौर पर हमला किया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में लाहौर, सियालकोट और फिरोजपुर की तरफ से कसूर पर किया गया भारतीय हमला नाकाम बना दिया। वाहगा और बेदिया के महाजों पर पाक फौज ने दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुंचाया और हमला पसपा कर दिया। बड़ी तादाद में हमलावर भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए गए। पेशावराना महारत, बेहतरीन तस्वीराती हिकमत अमली, दुरुस्त और जल्द फैसला साजी समेत आला अस्करी क़यादत और सिपाह के आनी अज़्म हौसले ने मैदान जंग का नक्शा यकसर बदल कर रख दिया। दुश्मन के मुतअद्दिद टैंक, बंदूकें और जंगी साजो सामान तबाह कर दिया गया। जेसिस के महाज पर गुमसान की जंग के बाद दुश्मन पसपाई पर मजबूर हुआ। सुबह दुश्मन के कब्जे में जाने वाला दरिया रावी का जनूबी इलाका पाक फौज वापस हासिल करने में कामयाब रही। मैदान जंग तबाहशुदा भारतीय टैंकों और फौजी साजो सामान से अटा पड़ा था। दुश्मन के 800 फौजी मारे गए। दूसरी तरफ छम के महाज पर भी मीलों तक दुश्मन का असलाह बिखरा पड़ा था। 35 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया और मुतअद्दिद फील्ड गन्स कब्जे में ले ली गयी। कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने श्रीनगर समेत राजौरी और पुंछ के इलाकों में दुश्मन को नाको चने चबवाए। लाहौर पर हमले की खबर मिलते ही पाक बहरिया की यूनिट्स मुकर्ररा अहदाफ पर कब्जे के लिए सूरत से हरकत में आई। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने पठानकोट के हवाई अड्डे पर कामयाब तरीन हमले में 22 भारतीय जहाजों को लम्हों में राख बना दिया। एक तरफ अस्करी महाजों पर पाक फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया अपनी बालादस्ती और बर्तरी साबित कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कौमी जोश और जज्बा आसमानों को छू रहा था। जिंदा दिलाने लाहौर अपनी फिजाओं में पाक फ़ज़ाइया और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान होने वाली दू बदू जंग के ऐनी शाहिद रहे। बड़ी तादाद में आवाम खून की एहतियात देने के लिए अस्पतालों की जानिब दौड़ते हुए नजर आए। इसी दिन बरतानवी वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत का नोटिस लेते हुए भारत से जंग बंदी की अपील भी की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आज़ान मगरिब सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناظرین، وطن عزیز کے لیے جان کا نذرانہ دینے والوں کو یوم شہداء پر خراج عقیدت پیش کرنا زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ بالکل ایسے ہی شہید میجر جہانزیب عدنان بھی ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادری اور جرت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ میجر جہانزیب شہید کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں امداد حسین کی یہ رپورٹ۔ زندہ قومیں اپنے شہداء کو نہیں بھولتی، کیونکہ انہی شہیدوں کی بدولت قوم آزاد فضاؤں میں سانس لیتی ہے۔ آپریشن المیزان میں وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جوان مردی سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے میجر جہانزیب عدنان شہید بھی ایسے ہی بہادر ثبوتوں میں سے ہیں جن کی بہادری نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ میجر جہانزیب شہید کی والدہ کا کہنا ہے کہ جو رتبہ، عزت و احترام بیٹے کی شہادت سے ملا ہے انہیں بیان نہیں کر سکتی۔ میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں اپنے اندر کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں۔ مجھے جو رتبہ اور اعزاز ملا ہے اپنے بیٹے کی طرف سے، تو اس کے لیے میں جتنا بھی خدا سے دعا کروں کم ہے۔ میجر جہانزیب عدنان کے بھائی کو ان کی قربانی پر فخر ہے۔ جس جذبے بہادری سے میرے بھائی میجر جہانزیب عدنان شہید نے جان کا نذرانہ پیش کیا، وہی جذبہ پوری ملک اور قوم کا ہونا چاہیے تھا۔ میجر جہانزیب عدنان کو ان کی بہادری پر ستارہ بصالت سے بھی نوازا گیا۔ ملتان کے علاقے بستی ملوک سے تعلق رکھنے والے غازی 85 سالہ حوالدار محمد اقبال اور 76 سالہ نائک عمر خان 1965 اور 1971 کی جنگ میں حصہ لیا، اور پاک فوج کے غازی آج بھی ملک کی خاطر جان کی بازی لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یوم دفاع کے موقع پر
मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले इन शहदाओं को मेरा सलाम। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, वाहका बॉर्डर पर वतन के दिफा पर जान निछावर करने वाले पाक फौज के गनर मुनव्वर खान शहीद की बहादुरी और जुर्रत की दास्तान बयान कर रहे हैं। ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा अपनी इस रिपोर्ट में। अल्लाह से डरने वाले डरते नहीं और किसी से। अफवाज पाक की फील्ड रेजिमेंट में बतौर गनर अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान ज़िला उकाड़ा के कस्बा हवेली लखा के सपूत गनर मुनव्वर खान ने लाहौर के मुकाम वाघा बॉर्डर पर वतन के दिफा के दौरान बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश करके ये साबित किया कि अहले पाकिस्तान अपने वतन और सब्ज़ हिलाली परचम की हमेशा सरबुलंदी के लिए और वतन के भरपूर दिफा की खातिर हम वक्त तैयार और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए सीना सपर हैं। गनर मुनव्वर खान शहीद को उनकी बहादुरी और दिलेरी के इतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से निशान जुर्रत दिया गया। उनका मज़ार कस्बा हवेली लखा बरलब हुजरा रोड वाक़ है। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हमें चाहिए कि हम वतन अजीज़ की तमीर और तरक्की और इसकी खुशहाली के लिए भी बढ़ चढ़ के अपना फ़ाल किरदार अदा करने की कोशिश करें। चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, उकाड़ा। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार संभालने से भारत में हिंदू इंतहा पसंदों को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए एक नई मुहिम चलाने का बहाना मिल गया है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमान सियासतदान, मुसन्नफ़ीन, सहाफ़ी, सोशल मीडिया पर असर रसूख रखने वाले और आम शहरी हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के अरकान और मुल्क के दाएं बाजू की जमातों की तरफ से शुरू की जाने वाली नफरत अंगेज़ मुहिम का निशाना बने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सकूत काबुल के बाद भारत के टीवी चैनल्स ऐसे प्रोग्राम्स नशर कर रहे हैं जिनमें भारतीय मुसलमानों को तालिबान का दिफा और प्रचार करने वालों के तौर पर पेश किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों पर नफरत अंगेज़ हमले और उनके कारोबार को निशाना बनाना रोज़ का मामूल बन चुका है। कुछ बात करेंगे कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। मुल्क भर में कोरोना के 3613 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 57 अफराद जान की बाजी हार गए। मस्बत केसेस की पॉजिटिविटी शरह 6.49% रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 57,131 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 26,232 हो गई है, जबकि मजीद 3,438 अफराद को कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 6 सितंबर को तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आपारा MCH सेंटर का अचानक दौरा किया। इस मौके पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सेंटर पर दी जाने वाले माँ बच्चे की सेहत की सहूलत का जायजा लिया और इलाज के लिए आने वाले मरीजों से गुफ्तगू की। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि सेहत का शोबा हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि आवाम को सेहत की तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है और आवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आवाम की खिदमत के मिशन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। उन्होंने कहा कि निज़ाम को बदल कर अवामी उमंगों के मुताबिक बना रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अब खोखली बातें करने का वक्त नहीं बल्कि आवाम की खिदमत का दौर है। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों के मसाइल सुने और मुताल्लिका हुकाम को उनके मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। नाज़रीन, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि कराची पाकिस्तान की मौशी शारक है। अवाम का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जा रहा है। लियारी पनाहगाह का दौरा करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पनाहगाह में मुस्तहिक अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गई हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा।